ورنہ ان سے آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ سامنے والے کا مزاج اور طبیعت اور کیفیات کیسی ہیں. اس حد تک اجازت بالکل ہونی چاہیے. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ بچی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی کے ایام چل رہے ہوں، مثال کے طور پہ 5 دن آئے، پھر ایک دن پورا پاکی کے اندر گزر گیا اور اس نے یہ سمجھ کے کہ میں پاک ہو گئی، مثلا غسل بھی کیا، نمازیں پڑھ لیں، اب اس کے بعد پھر دوبارہ خون آ جاتا ہے، تو کیا یہ جو ایک دن بالکل پاک گزرا ہے اس کی اندر ادا کی گئی نمازیں قضا کی جائیں گی یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر 10 دن کے اندر دوبارہ بلڈ آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ 5 دن حیض ہوا، پھر 6 7ویں دن بالکل ایسی پاکی کے گزر گئے مثال کے طور پہ، لیکن پھر 8ویں 9ویں دن دوبارہ آ گیا، تو یہ بیچ کے جو پاکی کے دن گزرے ہیں یہ بھی حیض میں ہی شمار کیے جائیں گے. لہذا جس طرح حالت حیض میں نماز معاف ہوتی ہے، اگر ان 2 دنوں میں پڑھ بھی لی تھی تو اس کی کوئی قضا نہیں ہوگی، وہ بھی نماز معاف ہوگی. ہاں، یہ ضرور مسئلہ یاد رکھیے گا کہ مثال کے طور پہ کسی بہن کی عادت ہے کہ ہر 5 دن میں حیض بند ہو جاتا ہے. اب ایسا ہوا کہ مثلا 5 دن میں بند ہوا، انہوں نے اپنی عادت کے مطابق غسل کیا اور نمازیں شروع کر دیں، لیکن 7ویں 8ویں یا 9ویں دن مثال کے طور پہ دوبارہ خون آیا اور وہ خون چلتا رہا حتیٰ کہ 10 دن کو کراس کر گیا. یعنی اس طرح مثلا 8ویں دن آ گیا، 8 9 10 11ویں دن بھی آ گیا، 12ویں دن بھی آ گیا. تو اگر اس طرح ہو کہ مثلا عادت معروفہ جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد کچھ دن پاکی کے گزرے لیکن پھر بلڈ آیا اور 10 دن سے اوپر نہیں گیا، تو وہی مسئلہ جو ہم نے پہلے بتایا. لیکن اگر 10 دن کو کراس کر جائے گا تو باقی آ کے تمام دن جو ہیں وہ ایام مخصوصہ کے نہیں کہلائیں گے، بلکہ استحاضہ کا خون یعنی بیماری کا وہ خون کہلائے گا اور پاکی کے ایام کہلائیں گے. ان کے اندر وہی شرعی حکم ہوگا جیسے کہ عام ہوتا ہے، اگر آپ نے نمازیں چھوڑ دی ہیں تو ان کی قضا کرنی پڑے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بالفرض ایک عادت معروف تھی، اس عادت معروفہ کے بعد بھی 10 دن کے اندر بلڈ آ گیا، تو بیچ کے جتنے دن ہیں وہ سب کے سب ایام حیض میں شمار ہوں گے. لیکن اگر کوئی عادت معروف تھی اور 1-2 دن گیپ کے بعد پھر بلڈ آیا اور 10 دن کو کراس کر گیا، 11ویں 12ویں دن بھی آ گیا، تو آگے کے سارے دن پاکی کے ہی شمار ہوں گے اور عورت کو عادت معروفہ پہ لوٹایا جائے گا. گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ 5 دن حیض کی ہیں اور باقی آگے کے سارے دن 5 دن حیض کے ہیں اور باقی آگے کے سارے دن پاکی کے کہلائیں گے. اور اس میں جو خون آئے گا وہ خون حیض نہیں ہوگا، اس کو بیماری کا خون کہتے ہیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں استحاضہ. تو وہ استحاضہ کا خون ہے، اور استحاضہ کا جب خون آتا ہے تو وہ نماز روزے کو منع نہیں کرتا ہے. ایک مزید